دیکھیں سکسیس سٹوریز ہیں اور وہ ساری ڈاؤن ٹروڈن کے لیے نیچے سے نیچے جو بیچارے پستے ہیں لوگ. مگر کیا ہوا ثاقب نثار آ گیا, ایک ایکسپیریمنٹ آ گئی جس نے یہ ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی. آپ کہہ لیں پھر میں مصطفیٰ سے پوچھوں. سر میری دو سوری سر نہیں گو ہیڈ. دیکھیں سر, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے سلوگن بنایا یہ مشین نہیں مشن ہے, اور بابا مشین کو مشن نہ بناؤ, پاکستان کی قوم کو اپنا مشن بناؤ. مشین سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, انیشیٹو سے ہی ہوتا ہے نا. انسان کو مشن بنائے, نمبر ایک. نمبر دو سر, جس جوڈیشری کی بات آپ کر رہے ہیں جدھر جسٹس ہے ہی نہیں, اس ملک کے اندر ایک اپرائٹ آدمی آنے والا ہے, فائز عیسیٰ صاحب. اس اپرائٹ آدمی کے لیے آپ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی دوڑ جوڑ ہو گئی ہے, فرمائشی پروگرام ہے, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, اور ان کے آتے ساتھ ہی ہم لینڈ کریں گے. فائز عیسیٰ صاحب ایک اپرائٹ بلنٹ وکٹ کے باہر کھیلنے والا آدمی ہے. کنٹروورشل نہ بنائے, اس انسان کی جو پرفارمنس ہے اس کو آگے رکھیں. فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اسٹریٹ فارورڈ مین. میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو چیف جسٹس کی ڈیوٹیز تک ہی محدود رکھیں. ثاقب نثار یا افتخار چودھری نہ بنے خدا کے لیے. ہمیں چیف جسٹس سپریم کورٹ چاہیے. ماحول کیا بننا ہے کہ وہ آئیں گے تو پوری دنیا چینج ہو جائے گی. 160-170 روپے کا آٹا ہو, پتہ نہیں 155 روپے کا کتنا چینی کا ریٹ ہو, دالوں والوں کی قیمتیں کہیں چلی گئی, پیٹرول 300 روپے پہ پہنچ گیا, ڈالر بھی 300 سے کراس کر گیا. میں تو سوچتا ہوں یہ 25-24 کروڑ جو لوگ ہیں یہ کریں گے کیا؟ مطلب اس میں سے 10% نکال دیں, باقی 90% کو تو شام کو روٹی جو ہے کھانی مشکل ہو جائے. ملک صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے اس کی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی, باقی لوگوں کی بھی ختم ہو گئی. اور اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ اس وقت آپ کا 20 سے 25 ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے. اس ملک کو چھوڑ کے غیر قانونی اور خطرناک سفر اپنے سر مول لے رہا ہے, صرف اس لیے کہ اس کو یہاں پر وہ زندگی میسر نہیں ہے جس زندگی کی تلاش میں وہ نکلے. اس سال پاکستان سے جو مائگریشن ہوئی ہے, ریکارڈ پاکستان سے مائگریشن ہوئی ہے, آپ کے سارے پروفیشنلز یہاں سے نکلے. ملک میں کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا. اگر کاروبار چل رہا ہے تو صرف امیگریشن والوں کا کاروبار چل رہا ہے جو لوگوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. میرے بھائی نے بالکل ٹھیک باتیں کی کہ اس وقت لوگوں کو بالکل, ان کو میں نے آپ کو آئیسکو کی اگزامپل دی, یہ ایک ایویڈنس ہے کہ لوگوں کے اندر اب کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. جو کمپنی 100% تک وصولی کر رہی تھی بجلی کے بلوں کی, اس کی وصولی اب 60% پہ آ گئی ہے. لوگوں کے اندر کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اور جو سیاستدان ہے, بھائی کے ساتھ معذرت کے ساتھ, سیاستدان ابڈیکیٹ کر چکے ہیں. جو ان کا کام تھا وہ کام اب نہیں کر رہے. یہ جو کاؤنسل بنی ہے یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر رہے تھے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کاؤنسل, میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ سیاستدانوں کے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی تو کریں. اب ہماری جو اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, بلا کسی مبالغہ آرائی کے ملک صاحب, ان میں سے ہر کوئی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے, پاور پالیٹکس میں لگا ہوا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جائیں. عوام کے ایشوز پہ سیاست نہیں کر رہے. پل کا افتتاح کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کرتا رہا ہوں. باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جے یو آئی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کون سی ایسی جماعت ہے اس وقت جو تابعداری کی نئی تاریخ رقم کرنے میں مصروف نہیں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے تو اپنی کوالیفیکیشن میں چاند لگا لیے, کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں جی, مطلب وہ شاید پچھلے 75 سالوں میں کسی نے نہیں کی جو وہ کر گئے. اور جو قانون سازیاں انہوں نے آخری دنوں میں کی, اور اتنا میں بریک لے لوں. میں اس ٹاپک پہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اور روشنی ڈالیں, کیونکہ کھوکر صاحب آپ سے میں نے بات ختم کی تھی, آپ ہی پہلے شروع کریے. کیا لوگوں کو امید دلانے کے لیے ہم کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہو تو ہم اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کو بحران سے نکالیں گے؟ امید اسی صورت میں دلائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے رویے تبدیل کریں. ملک صاحب, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا, جوڈیشری کو بھی انصاف کرنا ہوگا, اور سیاستدانوں کو سیاست سیریسلی لینی ہوگی, عوام کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم ایک سیاست صرف اقتدار کے لیے کریں. پھر ہمارا معاشرہ دیکھیں, ہماری بہت سی ایسی چیزیں, جس طرح آج جڑا والا کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, دکھ بھرا انسیڈنٹ ہے کہ ہم پہلے ہی پاکستان بہت بڑے مسائل کا شکار ہے, اور پھر دنیا میں ہمارا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے, اور آج یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا سر دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا. یہاں پر قوانین کے اندر وہ پروویژنز موجود ہیں جس کے تحت کسی کو سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. تو جو لوگ خود سے آ جاتے ہیں آگے لگانے, ان کو کیسے موقع دے دیتے ہیں؟ دیکھیں نا, اس سے پہلے ثانیہ جوزف کالونی ہوا, اس سے پہلے ثانیہ گوجرا ہوا, ہم اس میں کسی ملزم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے. الٹا ہمارے ہاں رویے ایسے بن گئے کہ ہم جو لوگ اس کے اندر ملزم ہوتے ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں, ان کے اوپر گلپاشیاں کرتے ہیں. تو پھر آج یہی نتیجے نکل رہے ہیں
तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसको होगा? ये बुनियादी नुकात है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इस बेयकीनी का खात्मा सियासी पार्टियों का काम। देखिए, जो खोकर साहब ने बात की, एक तो जो अदम बर्दाश्त है, मतलब इन्होंने 2 वाकयात का जिक्र किया। मुझे तो आज तक वो श्रीलंकन मैनेजर वाला वाकया नहीं भूलता कि एक गैर मुल्की आदमी आपके यहाँ सर्व करने आया है, आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उसका जो हशर किया और जिस तरह उसकी लाश वापस भिजवाई उसके घर वालों को, तो ये अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना पड़ेगा, टॉलरेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप यकीन माने, ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं ना, हम पब्लिकली मूव करते हैं ना, तो ये हर जगह पे एक बदतमीजी का कल्चर, बदतहजीबी का कल्चर, दूसरे को बर्दाश्त ना करो। अभी हिना भट्ट के साथ क्या हुआ है लंदन में, यानी उसके जवान बेटे के सामने इतनी लंबी उसको गालियां दी गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बड़े पाकिस्तानी ना, बड़ी रेजिलिएंट कौम है। जल्जला आता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आता है, आप देखें कैसे कौम पूरी खड़ी हो जाती है। कश्मीर का जल्जला आया था ना, पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी और जाके लोगों की मदद की थी। हम बड़े वार्म लोग हैं, हमारी बदतरीन मुखालफत होगी सियासी, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, हम फातिहा कहने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। ये नई पार्टी आई जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई, उसने क्या कल्चर मुतारिफ कराया कि हाथ नहीं मिलाना ये चोर है, हाथ नहीं मिलाना ये डाकू है, हाथ नहीं मिलाना ये फ्रॉडिया है। और आज अपने करतूत आप देखें जो हैं, इस कौम को तकसीम करके, पोलराइज करके, अदम बर्दाश्त को, इनटॉलरेंस को परवान चढ़ा के तो खुद घड़ियां बेच रहे थे। मुझे आप बताएं, इसको रिवर्स कौन करेगा? मैं तो अक्सर मेरी हाथापाई हो जाती है कहीं जाता हूं तो मैं, आप ये उस दिन खोकर साहब ने भी किया, एक लेवल है ना बर्दाश्त का। वो क्यों किया? क्योंकि पब्लिकली आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, और अगर कोई प्रोपेगेंडा के तहत या सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग के तहत 4 अलकाबाद कहेगा तो 5 अलकाबाद हमें भी आते हैं, हमारे भी हाथ बिल्कुल फ्री हैं। बट इस अदम बर्दाश्त को, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जब वजीराबाद का फायरिंग इंसिडेंट हुआ, मेरा इलाका वजीराबाद, मैंने हामिद नासिर चट्टा साहब का बेटा अहमद चट्टा वहां पे था, मैंने उसे फोन किया, इज़हार हमदर्दी किया। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ। हमारी तरबियत और है, बट इन नए एलियंस को जो एक बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह ऑपरेट करते हैं, जिनको झूठ सच